السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واتباعہ واولیاء امتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اس مالک کائنات کے لیے ہے جس نے ہم کو، آپ کو اور اس سنسار کو وجود بخشا، اور دنیا میں جو کچھ بنایا وہ ہمارے اور آپ کے فائدے اور استعمال کرنے کے لیے بنایا۔ کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے، اس مالک کا یہ احسان ہے، سنسار کے رچیتا کی ہم پر اور آپ پر اپار کرپا ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے ملک میں پیدا کیا جو گنگا جمنی تہذیب، جو بھائی چارے کی تہذیب، جو ہماری بھارتی سنسکرتی، جو پوری دنیا میں وسودھیو کٹمبکم کے نام سے جانی جاتی ہے، کہ جو بھی آیا وہ یہاں پر ایک پریوار کے مانند ہے۔ اس کا دھرم الگ ہو سکتا ہے، اس کی جاتی الگ ہو سکتی ہے، اس کا مذہب الگ ہو سکتا ہے، اس کی پریکٹس الگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھارتی سنسکرتی ہم کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ وسودھیو کٹمبکم، جس کو اسلام نے کچھ یوں کہا کہ الخلق عیال اللہ، یہ پورا کا پورا جو انسان ہے، یہ جو پوری کی وہ پوری پرتھوی ہے، وہ ایشور کا کنبہ ہے۔ اب ایسے میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہماری جو سبھیتائیں ہونی چاہیے وہ ہمارے اور آپ کے اندر جو مانوتا کے جو دیپ جلنے چاہیے وہ شاید ہم اور آپ نہیں جلا پاتے ہیں۔ عزیزو، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہے، اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس کا کوئی کارن ہے۔ بنا کسی کارن کے مالک نے ہم کو اور آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، اور اگر ہم مالک کے، ایشور کے، اللہ کے سچے انویائی ہیں، سچے ماننے والے ہیں، تو ہماری اور آپ کی ذات سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک مچھر اور ایک چیٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے جائے کہ ہم انسان کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ گاؤں، یہ گھر، یہاں کی آبادی، یہاں کے لوگ، یہاں کے بسنے والوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب مل کر کے ایک ایسی دیوار کی طرح رہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک معاہدہ قائم کیا تو کیا کہا کہ اہل مدینہ، یعنی مدینہ میں جو بھی رہتا ہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ سب کے سب اہل مدینہ ہیں۔ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا، مدینہ والوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو وہ سب کے سب اس کا مل کر کے مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح سے ہم لوگ ہندوستانی ہیں، جب بھی ہمارے ہندوستان پر کوئی آکرمن ہوگا، جب بھی ہماری تہذیب پر، جب بھی ہمارے ملک پر کوئی آکرمن کرے گا تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جو پروٹوکول ہے، جو رول ہے، جو لا ہے، اس کے انسار ہم اور آپ مل کر کے اس کا مقابلہ کریں۔ تو عزیزوں، اس لیے جب ہم اور آپ آپس میں مل کر کے محبت سے رہیں گے، پیار سے رہیں گے، پریم سے رہیں گے، بھائی چارے سے رہیں گے، تو اس ملک کو ہم سپر پاور بھی بنا سکتے ہیں، اس ملک کو دنیا کا قائد بھی ہم بنا سکتے ہیں، اس ملک کو دنیا کا ہم ایک نمبر کا، ایک گریڈ کا ملک بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم آپس میں لڑیں گے، اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، گھرنا کریں گے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جس میں دوئی ہو، کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جس میں دویش ہو، کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جس میں گھرنا ہو، کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جس میں نفرت ہو، کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جس میں بانٹنے کی بات کہی گئی ہو، کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جس میں توڑنے کی بات کہی گئی ہو، کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جس میں انسانوں کو مذہب
की बुनियाद पर फर्क करने की बात कही गई हो, कोई, मैं चैलेंज करता हूं इस पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को, कोई एक ऐसी बात लेकर के आए जिसमें प्रॉफिट ने ये कहा हो कि घृणा करो, नफरत करो, दुई करो, द्वेष करो, मैं उसकी नस्लों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं। प्रॉफिट ने हमेशा कहा, लोगों उस मालिक की इबादत करो जो अकेला है, लोगों उस मालिक के सामने सर को झुकाओ जो निराकार है, लोगों उस मालिक का होकर के रह जाओ जो अनिर्वचनीय है। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि वाहिद एक वही करतार, अहद अकेला से जनहार, उसकी महिमा अपरंपार, पूज उसी को पूज गंवार। हर हाल में हमको उस मालिक को पूजना है जिसने इस संसार की रचना रची है। कि दोस्तों, जब भी मालिक का जिक्र होता है, उसके बंदों का जिक्र होता है और उसके सबसे श्रेष्ठ बंदे प्रॉफिट मोहम्मद का जब जिक्र होता है, तो हमारी ये हालत होनी चाहिए कि हमारे बीच में हमारा जो माहौल होना चाहिए कि हम पर ऐसा लगे कि सकीनत तारी है। अगर परिंदे भी हमारे सरों पर बैठ जाएं तो हमारे सुकून का आलम यह होना चाहिए कि हमारे हिलने से परिंदे ना उड़ जाएं। इस हद तक सुकूनत और हम पर बतानत तारी होनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जो जहां भी हैं सभागार में आए, क्योंकि ये दोस्तों, ये महफिलें सिर्फ सुनने सुनाने की नहीं होती हैं। ये महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं ताकि हम प्रॉफिट का किरदार, प्रॉफिट का आचरण, प्रॉफिट का बिहेवियर अपने अंदर लाएं। अगर प्रॉफिट ने हमको प्यार, प्रेम और मोहब्बत की तालीम दी है तो वो हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट को मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानते हैं, तो आपकी जात से पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचना चाहिए। आका ने एक बात कही थी कि ऐ लोगों, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अखलाक के एतबार से बेहतर हो, जो किरदार के एतबार से बेहतर हो, जो आचरण के एतबार से बेहतर हो। इसलिए हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमारा ये दावा है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो सिर्फ जलसा कर लेने से, चंद कव्वालियां सुन लेने से प्रॉफिट का हक अदा नहीं होगा, अल्लाह का हक अदा नहीं होगा, अल्लाह के बंदों का हक अदा नहीं होगा, जब तक कि हमारी जात से इंसानों को फायदा ना पहुंचे। हमारा पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, उसका धर्म कोई हो, उसकी जाति कोई हो, लेकिन हमारे आचरण से हमारे पड़ोसी को अगर तकलीफ पहुंचती है तो माफ कीजिएगा, हम सब कुछ हो सकते हैं लेकिन मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक के बारे में इस हद तक ताकीद की, आप फरमाते हैं कि मा ज़ाला जिब्रील युसीनी फिल जार, मुझे जिब्रील लगातार पड़ोसियों के हुकूक के बारे में, जो नेबरल हैं उनके हुकूक के बारे में लगातार बताते रहे, लगातार ये कहते रहे कि मुझे इस बात का शुबहा हो गया कि प्रॉपर्टी में भी आप वारिस न बना दें, ये पड़ोसी का मकाम है। आज हमारा पड़ोसी हमसे सुखी नहीं है, अगर हमारा पड़ोसी हमसे दुखी है तो हमें अपने अंदर, अपने आचरण के अंदर गौर करना चाहिए। लोगों, मुमकिन है कि इंसान होने के नाते हमारे पड़ोसी से गलती हो जाए। अगर हम ईश्वर से इस बात की उम्मीद करते हैं, अल्लाह से इस बात की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमें क्षमा कर दे, तो क्या हम पड़ोसी को क्षमा नहीं दे सकते, माफ नहीं कर सकते? अगर हमारे पड़ोसी ने कोई गलती की है, उससे कोई चूक हुई है, दोस्तों, अगर आप इंसानों से बदला लेने के बारे में सोचते हैं तो याद कीजिए कि अगर ईश्वर आपसे बदला लेने पे आ जाए तो जो सांसें उसने आपको दे रखी हैं, सिर्फ उन सांसों का आप हक अदा नहीं कर सकते। आप याद कीजिए लॉकडाउन का वो पीरियड, आप याद कीजिए कोरोना का वो पीरियड कि जब एक सिलेंडर की कीमत, आदमी सब कुछ त्याग करने को तैयार था एक सिलेंडर के लिए कि ऑक्सीजन का एक सिलेंडर मिल जाए, तो आप सोचिए कि इस ऑक्सीजन की क्या कीमत है। ईश्वर ने, अल्लाह ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमको दे रखा है 60 साल, 70 साल, 80 साल। 3 दिन की ऑक्सीजन की कीमत 3 लाख रुपए होती है। आप सोचिए कि 365 दिन की ऑक्सीजन की कीमत कितनी होगी और उसके बाद 60 साल की ऑक्सीजन की कीमत कितनी होगी, और हम मुफ्त में ऑक्सीजन ले रहे हैं और अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह की दी हुई एहसानात का, अल्लाह के दिए हुए फजल की हम नाशुक्री कर रहे हैं इस बात पर कि किसी ने हमको बुरा भला कह दिया। याद कीजिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को आपको गालियां दी गई, आप पर पत्थर बरसाए गए, आपको बुरा भला कहा गया, आपको सख्त सुस्त कहा गया, आपके रास्ते में कांटे डाले गए,
آپ پر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی گئیں، آپ کو مغلظات بکی گئی، لیکن عاملہ کا لال، اس کا صبر ایسا اٹل رہا کہ کبھی پلٹ کر کے آپ نے جواب نہیں دیا۔ مکہ فتح ہوا، جن لوگوں نے پتھر برسائے تھے، جن لوگوں نے گالیاں بکی تھی، جن لوگوں نے کوڑے ڈالے تھے، آپ نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ جن لوگوں نے ہم کو ستایا ہے، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کی ہے، جن لوگوں نے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، آج کوئی بھی انسان، سب کے سب کو ہم نے امان دے دیا، کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگا۔ آج ہمیں ہلکی سی اگر کوئی طاقت مل جاتی ہے تو اس طاقت کے بدلے میں ہلکا سا پیسہ آ جاتا ہے، تو اس پیسے کے بدلے میں ہم غرور اور گھمنڈ کے ایسے آلہ اور پتلا بن جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی دنیا میں رہا نہیں۔ دوستو، خزانہ قارون کا بھی تھا، خزانہ عثمان غنی کا بھی تھا۔ قارون کا خزانہ جس پر وہ اکڑا، اس کو دھسا دیا گیا، اور عثمان غنی کا خزانہ آج تک اللہ رب العالمین نے اس کے فیض کو جاری کر دیا۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو پیسہ مالک نے ہم کو دیا ہے، اس کے بندوں پر مذہب اور ذات سے اوپر اٹھ کر کے خرچ کریں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم جس پر خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے مذہب کا ہے کہ نہیں ہے، ہمارے مسلک کا ہے کہ نہیں ہے، ہماری برادری کا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اس پر خرچ کریں۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں، آج ہم ٹٹولتے ہیں کہ کہیں ہمارے برادری کا تو نہیں ہے، ہم نے کبھی اس نے ہمیں گالی تو نہیں دی ہے۔ آج ہم ٹوکتے ہیں۔ آپ یاد کیجئے کہ اگر ایشور یہ سوچنے پر آ جائے، ایشور اس طرح کی بات کرنے پر آ جائے، اللہ یہ کرنے پر آ جائے، تو کیا آپ نے اس کی بندگی کا حق ادا کیا ہے؟ جو سانسیں اس نے دے رکھی ہیں، جو آل و اولاد دے رکھا ہے، جو فضائیں آپ کو دے رکھی ہیں، کیا آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو نوازا جائے؟ کیا آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو روپیہ پیسہ دیا جائے؟ کیا اس لائق ہیں کہ آپ کو روزی دی جائے؟ اس لیے میرے عزیزو، جب آپ دنیا والوں کے ساتھ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اگر آپ زمین والوں کے ساتھ آپ مہربانی کریں گے تو آسمان والا خود بخود آپ کے ساتھ مہربانی کرے گا۔ آئیے ہم پروفٹ کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ ایک ہندی کوی نے بہت پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی ہے کہ وجود پون چرتر درپن وشال ہردے کمال چنتن، وجود پون چرتر درپن وشال ہردے کمال چنتن، سوچھ ساگر پنیت چتون، سوچھ ساگر پنیت چتون، اسیم کرپا پتیت پاون، میرے نبی تو مہان تم ہے۔ آپ یہ سوچئے اس میں سے کوئی کردار ہے جو ہمارے اندر ہے؟ کیا ہمارا کردار، کیا ہمارا وجود، کیا ہماری کرپا مانو جاتی کے لیے ہے؟ اپنے بیٹے کو ہم بابو کہتے ہیں اور دوسرے کے بیٹے کو کہتے ہیں ادھر آ رہے ادھر آ رہے۔ کیا یہ اخلاق ہے؟ کیا یہ کردار ہے کہ ہمارا بیٹا بیٹا ہے اور دوسرے کا بیٹا کوئی نوکر ہے آپ کا؟ اس لیے میرے عزیزو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ اگر جب آپ اپنے بیٹے کو بابو کہتے ہو تو دوسرے کے بیٹے کو پیار سے بچے کہو، محبت سے اس کو بلاؤ، اس پر شفقت کرو۔ یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا کردار تھا۔ سمگر سیوا اشا سروور، سمگر سیوا اشا سروور، جگت کا گورو دیا کا ساگر، وہ دیویہ پرکاش کی کرن سا، وہ ایک دنکر، وہ ایک دیواکر، وہ ایک دنکر، وہ ایک دیواکر، میرے نبی تو مہانتم ہیں۔ ہیرا کے پروت پہ جگمگایا، ہیرا کے پروت پہ جگمگایا تو ساری دنیا میں نور پایا۔ وہ جس نے دشتوں کو شیش دکھا دی، وہ جس نے دشتوں کو شیش دکھا دی، پلٹ کے رکھ دی دھرا کی کایا، میرے نبی تو مہانتم ہیں۔ وہ جس کے چڑھوں میں آپ دائیں، وہ جس کے چڑھوں میں آپ دائیں، جو دشمنوں کو بھی دیں دعائیں۔ یہ تھے ہمارے نبی، دشمنوں کو بھی دعا دیتے تھے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ آپ کوئی گالی آپ کو دے، کوئی بدتمیزی آپ کے ساتھ کرے، آپ صرف اتنا کہہ دو کہ میرے بھائی میرا قصور کیا تھا، ایسا کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ، میرا قصور کیا تھا میرے بھائی، میرا قصور کیا تھا کہ میرے دوست کہ آپ نے ہمیں تھپڑ مارا۔ یقین مانیے اگر حیا ذرہ برابر اس کے اندر ہوگی تو وہ پانی پانی ہو جائے گا۔
لیکن یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو پتھر سے مارا تو ہم بندوق اٹھا لیتے ہیں. یہ ہمارا آچرن ہے، ہمیں اپنے اندر چھاپنے کی ضرورت ہے. اور شاعر اس کے آگے کہتا ہے کہ جو دشمنوں کو بھی دے دعائیں وہ جس کی شکشاؤں میں نہت ہیں، اننت کلیان کی ودھائیں میرے نبی تو مہانتم ہیں. آپ یاد کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کی جائے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات نہیں کر سکتی ہے. آپ کا کردار، آپ کا آچرن اتنا ہے، اس پر اتنا کچھ کہنے کے لیے ہے. چاہے وہ بھائیوں کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، آل اولاد کے ساتھ ہو، سب کے ساتھ جو آپ کا آچرن ہے، یقین مانیے آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ آپ کا وہ کردار. اور ایک طرف ہم ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے نام کی مالا جپتے ہیں، اور ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے سے پلیٹ چھین لیتے ہیں. تو اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ کردار لائیں جو کردار مصطفی ہے. شرار بولہبی نہیں، کردار مصطفی ہمیں اپنے اندر لانا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو، اگر ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ کرنی ہوگی کہ ہمارا اخلاق اتنا عظیم ہو، ہمارا اخلاق اتنا عظیم ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ مصطفیٰ کے ماننے والے جا رہے ہیں، یہ ہے مصطفیٰ کے عاشق کہ جنہوں نے کبھی ایک چیٹی کو تکلیف نہیں دی ہے. اگر ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں تو ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے. کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. وہ مصطفیٰ جن کو کائنات کی امامت دی گئی، وہ مصطفیٰ جن کو کائنات کی سرداری دی گئی، وہ مصطفیٰ جن کو سید الانبیاء بنایا گیا، وہ مصطفیٰ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا کر کے نماز عطا کی. یہ مقام تھا مصطفیٰ کا. اگر ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں تو ہمارے آچرن سے، ہمارے کردار سے کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. دعا کیا کی کہ اے اللہ صرف مسلمانوں کو روزی دینا. اللہ نے کہا نہیں، جو ایمان نہیں لائیں گے، جو کلمہ نہیں پڑھیں گے، میں ان کو بھی روزی دوں گا. یہ قرآن کی آیت ہے، میں قرآن کی آیت کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. اور آپ اور ہم مسلک کے نام پر، ذات کے نام پر، فرقے کے نام پر لڑتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو ایک دھاگے میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مودت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے.